مشاہیر علم و فن، باوقار علماء اسلام، مہمانان گرامی قدر اور سامعین عظام، تمام حمد و ثنا اور تسبیح و تقدیس اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جس نے محض اپنے فضل و کرم سے اصح الکتاب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری شریف کی تکمیل کے لیے اس چمنستان علم و آگہی میں ایک پربہار اور مبارک محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں اس مناسبت سے قدم رنجہ ہونے والے جمیع علماء کرام، مہمانان عظام اور باشندگان صورت کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ خاص طور پر جامعہ ابو ہریرہ کوسمبا کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی اسلم صاحب دڈالوی دامت برکاتہم کا دل کی گہرائی سے استقبال کرتا ہوں اور حضرت والا کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ آج کے اس مبارک بابرکت مجلس کی صدارت کے لیے ہم آپ کا نام نامی اس میں گرامی پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ امید ہے کہ قبول فرما کر ممنون و مشکور فرمائیں گے۔ اسی طرح آج بخاری شریف کا آخری درس دے کر اس کی تکمیل بھی فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہمیں اور تمام اہل سورت کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ ایک سال سے ملک وبائی مرض اور اس کے نتیجے میں تالا بندی، کرفیو اور غیر یقینی حالات سے گزر رہا ہے، جس کا سب سے زیادہ اثر تعلیمی اداروں کی سرگرمیوں اور ہمارے دینی مدارس و مکاتب کی تعلیم پر پڑا ہے۔ امسال حسب معمول شوال المکرم میں ہمارے ادارے نہیں کھل سکے اور تعلیم کا سلسلہ شروع نہ ہو سکا۔ اس درمیان چند مدارس کے باتوفیق ذمہ داروں نے مزید انتظار نہ کرتے ہوئے آن لائن تعلیم کا آغاز کر دیا۔ ہمارے مدرسے کے بابصیرت ذمہ داروں نے بھی حالات کے تیور کا اندازہ کرتے ہوئے بقرعید سے پہلے ہی مکمل تیاری کے ساتھ آن لائن تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا تھا تاکہ طلباء کا سال ضائع نہ ہو اور وہ تعلیم سے دور نہ ہو جائیں۔ یہ سلسلہ سال بھر جاری رہا، یہاں تک کہ حکومت کی طرف سے اجازت ملنے کے بعد 3 درجات افتاء، دور حدیث اور مشکات شریف کے طلباء کو مدرسہ بلا لیا گیا اور ان درجات کی تعلیم درسگاہوں میں شروع ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ بقیہ درجات میں آن لائن تعلیم جاری رہی، الحمدللہ۔ اس کے نتائج حوصلہ افزا رہے، جس سے یہ ممکن ہو سکا کہ اس سال افتاء اور فضیلت کے طلباء دستار فضیلت اور سند فراغت حاصل کر سکے، والحمدللہ علی ذالک۔ اب میں تاخیر نہ کرتے ہوئے حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لا کر بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس دے کر تکمیل بخاری شریف فرمائیں گے۔ تھوڑا پانی بھی لا چلیے بھائی بڑی بسم اللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، نفعنا الله تعالى بعلومه وفنونه، آمين يا رب العالمين، أنه قال: باب قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائز. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. عزیز طلبہ، سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کو اور آپ کے اساتذہ کرام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان پرآشوب حالات میں آپ نے بھی اپنے آپ کو طلب علم کے لیے پیش کیا، اور آپ کے اساتذہ کرام نے بھی ان حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے پوری مستعدی کے ساتھ آپ کو سبق پڑھا کر آپ کے سال کو اختتام تک پہنچایا، آپ کے درس و تدریس کے سلسلے کو اس کے منتہا تک پہنچایا. یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل رہا اور آپ حضرات کی مساعی اور کوششیں رہی. یہ بخاری شریف کا آخری سبق ہے جو آپ نے اپنے استاذ محترم سے بھی پڑھ لیا ہوگا، لیکن چونکہ ایک زمانے سے یہ رواج چل رہا ہے کہ یہ آخری سبق عوام کے درمیان اور کچھ علماء کرام کی حاضری میں دیا جاوے، جو صرف آپ کی عزت افزائی کے لیے، اور آپ سال بھر آپ کے اساتذہ کرام سال بھر مدرسے میں کس طرح پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں عوام کو اس کا اندازہ ہو، اس لیے عوام کی حاضری میں اور کچھ علماء کرام کی دعاؤں کی شمولیت کے ساتھ یہ آخری سبق پڑھایا جاتا ہے. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کی ابتدا، اپنی کتاب کا آغاز باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اور اپنی کتاب کا اختتام یا تو اس باب پر کیا ہے یا یہ کہ اس سے اوپر والے باب پر کیا ہے. علامہ کرمانی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب کا آغاز بھی وحی سے فرمایا اور کتاب کا اختتام بھی وحی پر فرمایا. علامہ کرمانی رحمہ اللہ کی بات کو سمجھنے کے لیے
ایک اور بات آپ کو سمجھنا ہوگا کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اور کتاب کا اختتام اس کے اوپر والے باب پر فرمایا۔ اوپر والا باب دیکھیے، باب قراءۃ الفاجر والمنافق واصواتهم وتلاوتهم لا یجاوز حناجرهم۔ یہاں پر قراءۃ الفاجر قرآن پاک کی قراءت اور بدء الوحی میں بھی قرآن پاک کا نزول، گویا وحی پر کتاب کا آغاز اور وحی پر ہی جو ہے وہ کتاب کا اختتام ہو رہا ہے۔ اس اعتبار سے آپ نے جو یہ باب اس وقت پڑھا ہے یہ کتاب کا تتمہ ہے اور کتاب کا ایک زائد جو ہے مضمون ہے، جس میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ حسن خاتمہ کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ میری کتاب کا اختتام اگرچہ اوپر والے باب پر ہوا ہے، لیکن اس باب کو ذکر کر کے میں اپنی کتاب کا حسن اختتام اور اپنی ذات کے حسن خاتمہ کی نیک فالی لیتے ہوئے میں ایک زائد باب یہاں پر ذکر کر رہا ہوں۔ یہ علامہ کرمانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، لیکن ارشاد الساری میں علامہ قسطلانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز کتاب الایمان سے جو ہے وہ کیا ہے، اور اپنی کتاب کا اختتام کتاب کے اعتبار سے کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ پر کیا ہے، اور باب کے اعتبار سے باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس آیت پر یا اس آیت کے مضمون پر کتاب کا اختتام فرمایا۔ اس اعتبار سے علامہ قسطلانی رحمہ اللہ کی یہاں پر باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کل مقدمۃ للکتاب، یہ کتاب کے مقدمے کے درجے میں ہے۔ اصل کتاب کی ابتدا اور کتاب کا آغاز جو ہو رہا ہے کتاب الایمان سے ہو رہا ہے، لیکن ایمان کی بنیاد چونکہ وحی پر ہے، اس لیے وحی کے مضمون کو حضرت نے بطور مقدمہ اور تمہید کے ذکر کر دیا۔ اس کا نفس کتاب کے ساتھ تعلق نہیں، جیسے کہ آپ مختلف کتابوں کے ضمن میں پڑھ چکے ہو کہ مقدمہ اور خاتمہ یہ جو ہے وہ مقاصد سے خارج ہوا کرتے ہیں، ان کو کتاب کے مقاصد میں دخل نہیں ہوا کرتا ہے۔ اس اعتبار سے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقولہ تعالی انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح الی آخر الآیہ، یہ جو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا ہے، یہ باب ہے، اور باب کا عنوان ذکر کر کے حضرت نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ مقدمہ ہے، اور اصل کتاب جو شروع ہو رہی ہے کتاب کے عنوان سے، یہ کتاب الایمان سے ہو رہی ہے، اور کتاب کے عنوان سے جو کتاب پوری ہو رہی ہے وہ کتاب التوحید پر جو ہے یہ کتاب پوری ہو رہی ہے۔ ایمان کی بنیاد بھی توحید ہے اور توحید کی بنیاد بھی توحید ہے۔ اس لیے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے گویا یہ اشارہ کیا کہ از اول تا آخر زندگی کا ہر لمحہ یہ ایمانی کیفیات سے مومن کی جو ہے وہ ہر لمحہ متصف ہونا چاہیے، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جب اس کی حضوری ہو، اللہ کے سامنے اس کی پیشی ہو، تو وہ اس ایمانی جوہر کے ساتھ حاضر ہو کہ جس ایمانی جوہر کی بنیاد پر من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کا وہ مصداق بن جاوے۔ اس لیے علامہ قسطلانی رحمہ اللہ کے قول کے اعتبار سے کتاب کی ابتدا کتاب الایمان سے ہے، اور کتاب کا اختتام جو ہے وہ توحید پر ہے، اور کتاب التوحید اور یہ آخری باب جو ہیں وہ بھی توحید ہی کا باب ہے۔ اس لیے کہ آخری روایت حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ذکر کیے ہے اس کا مضمون فرمان رسول متن حدیث جو ہے وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ یہ لا الہ الا اللہ کی ترجمانی ہے۔ لا الہ الا اللہ میں پہلے جو ہے وہ تمام معبودوں کی نفی کی گئی ہے، سبحان اللہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمام عیوب کی نفی کر دی گئی ہے۔ گویا لا الہ الا اللہ میں نفی مقدم ہے، سبحان اللہ و بحمدہ میں بھی سبحان اللہ میں نفی مقدم ہے، اور الا اللہ میں اس بات ہو رہا ہے اللہ کی وجود کا، اور و بحمدہ میں اس بات ہو رہا ہے اللہ کی صفات کا۔
تھا۔ اس اعتبار سے کتاب کا آغاز بھی کتاب الایمان پر، اور کتاب کے اعتبار سے کتاب کا اختتام بھی کتاب الایمان پر، کتاب التوحید پر، اور باب کے اعتبار سے بھی مضمون حدیث کی جو ہے وہ رعایت کی جائے تو یہاں پر کتاب کا اختتام یہ بھی جو ہے وہ لا الہ الا اللہ پر ہو رہا ہے۔ اور اس پر کتاب کا اختتام کر کے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے جس طرح انما الاعمال بالنیات سے آغاز کیا تھا اور چلنے سے پہلے اغراض پر جو ہے وہ واقف اور اغراض سے مطلع ہونے کی طرف اشارہ کیا تھا، اختتام پر اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر تم جو کچھ پڑھ چکے ہو آگے جا کر جو ہے اس کو عملی زندگی میں لانا ہے، اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالخواتم، انما العبرۃ بالخواتم، اعتبار جو ہے وہ خاتمے کا ہے، پڑھ لیا ہے، اب آگے جا کر عملی زندگی میں اس کو اپنا کر اپنی آخری زندگی یہ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمالی کیفیات سے بھی متصف ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ تنہا ایمان یہ اگرچہ جو ہے وہ نجات اخروی کے لیے کافی ہے، لیکن دخول اولی کے لیے تنہا ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ کو ایمان کے ساتھ جوڑنا لازم و ضروری ہے۔ یہ تو ابتدا اور اختتام کے درمیان جو ہے مناسبت ہے۔ اب جو ہے اور ایک مناسبت ابتدا اور اختتام میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا جو آغاز فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات سے، وہ بھی غریب ہے، غریب الاسناد ہے، اور اپنی کتاب کا جو اختتام فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پر، یہ بھی جو ہے وہ غریب الاسناد ہے۔ ابتدا بھی غریب سے اور اختتام بھی جو ہے وہ حدیث غریب پر، حالانکہ یہ روایت حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اور دو جگہ پر ذکر کیے ہیں، ایک کتاب الدعوات میں ذکر کیے ہیں اور ایک کتاب الایمان والنذور میں ذکر کیے ہیں، اور وہ دونوں روایتیں سند کے اعتبار سے غرابت کا شکار نہیں ہے، پھر بھی حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس سند کے ساتھ یہاں ذکر کرنے کے بجائے ایک دوسری سند لا کر اس کو ذکر کر رہے ہیں اور اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ کسی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے غرابت سے اس کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ میری کتاب کی بنیاد صحاح پر قائم ہوئی ہے اور میری کتاب کی ابتدا غریب سے ہوئی ہے، اور میری کتاب کی جگہ کا اختتام یہ بھی جو ہے وہ غریب حدیث پر ہوا ہے۔ بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغرباء، ابتدا بھی غرابت سے اسلام کی ہوئی ہے، اسلام کی انتہا بھی غرابت پر ہوگی، اور یہ غربا طالب علم نبوت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس میں اشارہ کر رہے ہیں کہ میری ابتدا اور میرا اختتام یہ تمہاری شان کو سامنے رکھ کر میں نے جو ہے وہ کیا ہے۔ اب آئیے باب پر، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب جو ہے وہ قائم کیا ہے، یہ کتاب الایمان والرد علی الجہمیہ، ایمان جب شکوک و شبہات سے جو ہے وہ پاک ہو تو وہ ایمان ایسا جوہر بن کر دنیا میں بھی چمکتا ہے، آخرت میں بھی چمکتا ہے کہ اس کی اللہ کی ذات کے سوا کوئی قیمت نہیں لگا سکتا۔ اس ایمان کا پاک ہونا شکوک و شبہات سے یہ تب ثابت ہوگا جب کہ اس ایمان کے ساتھ دوسرے جو امور فرق ضالہ باطلہ نے شامل کر دیے ہیں، جس کی تردید یہ ایک ایمان کا جو ہے وہ لازمی حصہ ہے، اور ایک مؤلف کا جو ہے وہ فریضہ ہے کہ جب ایمان کی حقیقت کو بیان کر چکا، ایمان کے بعد کتاب العلم کو بیان کر چکا، علم کی بنیاد پر جو ہے وہ علم کا ایک لمبا ذخیرہ ذکر کر چکا، اخیر میں جا کر کچھ شکوک و شبہات کو پیش کر رہا ہے، تو تمہارے پاس ان شکوک و شبہات کو دفع کرنے کی ایک جو ہے وہ دفع کرنے کا ایک ذخیرہ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ انسان کا سب سے بڑا عجز یہ ہے کہ کسی معترض کے جواب دینے سے وہ اپنے آپ کو عاجز پائے۔ اس لیے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے ایمان اور اعمال کے بعد اخیر میں یہ تنقیح جو ہے فرمائی ہے، ایمان کے باب کی بھی اور اعمال کے باب کی بھی، اور اس تنقیح کے لیے فرق ضالہ باطلہ کی جانب سے جو شکوک و شبہات ایمانیات کے باب میں، عقائد کے باب میں پیش کیے جائیں گے، ان تمام شکوک و شبہات کو دفع کرنے کے لیے حضرت نے جو ہے وہ اخیر میں یہ ایمان کی یا کتاب التوحید کو جو ہے وہ قائم کر کے اور الرد علی الفرق الباطلہ،
الرد علی الجہمیہ، جہمیہ عنوان ہے اور مضمون جو ہے وہ الرد علی الفرق الباطلہ ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا جس زمان میں وجود ہے اس زمان میں یہ معتزلہ کا بہت زیادہ زور رہا ہے، اور معتزلہ کے جو اختلافی مسائل ہیں ان اختلافی مسائل میں یہ علم کلام کا مسئلہ بہت زیادہ جو ہے وہ منظر عام پر آ چکا ہے، یہاں تک کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو مستقل اس باب میں آزمائش کا شکار جو ہے وہ ہونا پڑا ہے، اور معتصم باللہ کی جانب سے جو ہے وہ کوڑے لگائے جانے کا عذر ہوا ہے، اور حضرت ایک زمانہ اس ابتلا اور آزمائش میں رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اس مسئلے پر علماء، اس موقع پر علماء حق کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ کر کے امت کے سامنے رکھ دے۔ احقاق حق اور ابطال باطل علماء حق کی ذمہ داری ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ کے ذریعے اپنی اس ذمہ داری کو جو ہے پورا کر رہے ہیں، اور آپ کے آخری ایام میں ہے، آپ بھی قوم کے درمیان جا رہے ہیں، آپ کو علماء حق کی جماعت میں شامل ہونے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ علماء حق کی جماعت میں شامل ہونے کی آپ کو تلقین کی جا رہی ہے کہ علماء حق کا شیوا یہ ہے، جہاں احقاق حق کا حق ہونا ظاہر کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے، ابطال باطل کا باطل ہونا ظاہر کرنا یہ بھی جو ہے ہمارا فریضہ ہے۔ لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، یہ جو ہے وہ ہمارا وصف ہے کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ہمیں دبنا نہیں ہے، ہمیں حق کا حق ہونا، باطل کا باطل ہونا یہ ظاہر کرنا ہے۔ اس لیے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے آخری کتاب یہ الرد علی الجہمیہ جو ہے ذکر کی کہ جہمیہ کیا ہے، یہ فرق باطلہ کا عنوان ہے، فرق مبتدعہ کا ضالہ کا جو ہے عنوان ہے۔ حضرت نے ان فرق باطلہ پر جو ہے وہ رد کیا ہے۔ یہاں اس آخری باب میں بھی معتزلہ پر جو ہے وہ رد کیا ہے، اور معاف فرمائیں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر حنابلہ پر بھی جو ہے وہ رد کیا ہے، حنابلہ پر بھی جو ہے وہ رد کیا ہے، معتزلہ پر رد کیا ہے۔ مسئلہ آپ نے جو ہے وہ شرح عقائد میں یا العقیدۃ الطحاویہ میں جو ہے وہ پڑھ لیا ہے کہ معتزلہ وزن اعمال کی حقانیت کا انکار کرتے ہیں کہ وزن کوئی حقیقت نہیں ہے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی میزان اعمال قائم کرے گا اور بندوں کے اعمال کا اس میں وزن کیا جائے گا۔ یہ واہی تباہی باتیں ہیں، اور نصوص میں جہاں پر وزن کا ذکر کیا گیا ہے، بندوں کے اعمال کے وزن کیے جانے کا ذکر ہوا ہے، وہاں پر اس سے مراد عدل و انصاف ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نقل کے مقابلے میں عقل کی بھی تردید کر رہے ہیں۔ اتنا سارا پڑھ لیا، اب عقل کے غلام نہ بننا۔ معتزلہ عقل کے غلام بنے ہیں، بڑے بڑے علماء اس جماعت میں جو ہے وہ شامل ہے، جار اللہ زمخشری علیہ رحمہ اور حاشیۃ الکشاف کے مصنف جو ہے اس میں جو ہے وہ شامل ہے، لیکن پھر بھی ہم ادب کے ساتھ کہیں گے کہ فرق ضالہ کے وہ امام ہے، ادب کے ساتھ کہیں گے۔ علم کا ادب تو ضرور جو ہے وہ کرنا ہوگا، لیکن جہاں پر کنکر ہے اس کنکر کو ظاہر کرنا بھی جو ہے وہ لازم و ضروری ہے۔ کوئی گیہوں خرید کر لاتا ہے تو کنکر تو کھاتا نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ پھینک دیا جاتا ہے۔ یہاں پر وہ اگرچہ جو ہے علم کے بہت بڑے جو ہے امام ہے، لیکن جو خطا ہے وہ خطا ہے، اس کو ظاہر کرنا ضروری ہے۔ تو اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نقل کے مقابلے، یہ پورا نقل ہے، احادیث مبارکہ کو نقل کر کے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آگے جا کر کوئی عقل کی غلامی کا توق تمہارے گلے میں ڈالنا چاہے تو امام بخاری فرما رہے اس کو نکال کر پھینک دینا۔ عقل کے غلام یہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ معتزلہ نے عقل کو اپنا امام بنایا ہے۔ آپ نے حسامی میں پڑھا ہوگا، اختلف الناس فی العقل اہو من العلل الموجبۃ ام لا، فقالت المعتزلة العقل علة موجبة لما استحسنه ومحرمة لما استقبحه على القطع والبتات فوق العلل الشرعية حتى أنهم لم يجوزوا ورود الشرع على خلاف العقل۔ عقل کے باب میں اختلاف ہوا ہے، معتزلہ اس کے قائل ہے کہ عقل جو ہے وہ علت موجبہ ہے امور مستحسنہ کے لیے، اور عقل جو ہے وہ علت محرمہ ہے
امور قبیحہ کے لیے، اور ایسی جو ہے وہ علت اور دلیل ہے کہ فوق العلل الشرعیہ، علل شرعیہ سے بھی بڑھ کر ہے، علل شرعیہ سے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ انہم لم یجوزوا ورود الشرع علی خلاف العقل، عقل کے خلاف شریعت وارد نہیں ہو سکتی ہے۔ عقل کے خلاف اگر شریعت وارد ہوگی، شریعت میں تعویل کر کے اس کو عقل کے موافق کیا جائے گا، عقل کی زنجیروں سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کیا جائے گا۔ یہ معتزلہ کا خیال ہے، اور معتزلہ جو ہے وہ اسی خیال کی بنیاد پر عقلی دلائل پیش کر کے، نصوص میں تعویل کر کے وزن اعمال کا انکار کر رہے ہیں۔ نصوص میں تعویل ابھی میں نے ذکر کر دی کہ وہ وزن اعمال والی جتنی آیتیں اور روایتیں ہیں ان تمام کو عدل و انصاف پر محمول کرتے ہیں۔ مستقل جو ہے کوئی وزن اور اس میزان کا قائم کیا جانا، اس کی حقیقت کا وہ انکار کرتے ہیں۔ اس سے مراد عدل و انصاف کا ظاہر کرنا۔ یہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے معتزلہ کی اس خیال کو رد کر رہے ہیں، اس خیال کو رد کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اب ان کی عقلی دلائل کیا ہے وہ تو آپ شرح عقائد میں پڑھ چکے ہو کہ وہ اعراض ہے، اعراض جو ہیں اس کے لیے بقا نہیں ہے، جو عیان ہوا کرتے ہیں اس کا وزن کیا جا سکتا ہے، اعراض کا بقا نہیں ہے تو کس چیز کا وزن کیا جائے گا؟ لیکن آج کے دور میں اعراض کا وزن کیا جانا، یہ عقل کے پرستاروں نے عقل کے پرستاروں کی تردید کر دی ہے۔ قدیم جو ہے وہ عقلاء کی تردید یہ جدید فلاسفہ نے، سائنسدانوں نے کر دی ہے۔ گاڑی کی رفتار یہ عرض ہے، لیکن وہ آپ کا گاڑی کا کانٹا بتا رہا ہے کہ کتنی رفتار پر چل رہی ہے۔ حرارت اور برودت جو ہے وہ عرض ہیں، لیکن آپ کے جسم کی حرارت جو ہے وہ ناپ لی جاتی ہے، تھرمومیٹر کے ذریعے اس کا وزن کیا جا رہا ہے، برودت جو ہے وہ ناپی جا رہی ہے۔ یہ سردی کے دنوں میں جو ہے ڈگری بتائی جا رہی ہے کہ آج جو ہے وہ ٹیمپریچر کتنا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اعراض ہے، اس کا وزن کیا جا رہا ہے۔ ہر چیز کے وزن کا معیار جو ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے۔ اس لیے آج کے جدید فلسفہ نے قدیم جو ہے وہ فلاسفہ کو رد کر دیا کہ تمہاری عقل جو ہے وہ خطا کھا چکی ہے، اور ظاہر کے اعتبار سے اب ان چیزوں کے جواب کی بھی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، جبکہ انہی کے جو ہے وہ جماعت کے کچھ لوگوں نے ان کے نظریے کو رد کر دیا۔ ہم اس نظریے کو رد کرنے کے لیے اپنے اوقات کو ضائع نہیں کریں گے۔ ساتھ ساتھ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے غلاۃ حنابلہ پر بھی جو ہے وہ رد کیا ہے، متشدد حنابلہ پر رد کیا ہے۔ اب چونکہ اس زمانے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ علم کلام ہو چکا تھا، اور علم کلام کے کلام الہی کے قدیم ہونے کی نفی جو ہے معتزلہ کر رہے تھے۔ معتزلہ کے مقابلے میں حنابلہ جو ہے وہ آ چکے۔ یہ خلفائے بنی عباس جتنے تھے وہ سب معتزلی تھے، خلفائے بنی عباس جتنے تھے وہ سب معتزلی تھے، اور ان کے اعتزال کو حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جو ہے وہ رد کیا ہے، اور کلام اللہ کے قدیم غیر و مخلوق ہونے کا دعویٰ جو ہے وہ کیا ہے۔ تو اس موقع پر معتزلہ نے اس کے جو ہے وہ حادث ہونے کا، الکلام القرآن کتاب اللہ تعالی مخلوق قائم باللوح المحفوظ او بجبرائیل لیس بقائم بذات اللہ تعالی۔ یہ معتزلہ جو ہیں کہہ رہے ہیں اللہ کی ذات کے ساتھ قائم جو ہے اس کو قرار دیا جاویں تو اس کو قدیم کہنا پڑے گا، لیکن چونکہ وہ صفات الہیہ کا انکار کر رہے ہیں، اس انکار کی بنیاد پر انہوں نے یہ کہا کہ کلام اللہ کی صفت ہے، لیکن عجیب جو ہے بیوقوفی کہ وہ یہ لوح محفوظ کے ساتھ قائم ہے یا جبرائیل کے ساتھ قائم۔ متصف جو ہے وہ اللہ کی ذات نہیں، صفت اللہ کی ذات ہے، صفت اللہ کی ذات کی ہے، لیکن متصف جو ہے کس سے ہے؟ غیر اللہ سے ہے۔ یہ بھی عجیب فلسفہ ہے۔ عقل کے پرستار خود جو ہے اس کی نفی کرنے پر مجبور ہے، لیکن وہ خود جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ صفت اللہ کی اور قائم جو ہے وہ غیر اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ قائم نہیں۔ یہ ایک مستقل جو ہے مسئلہ ہے، اور شکوہ ہے مجھے کہ ہمارے مدارس میں جو ہیں وہ اب صفات الہیہ کی بحثیں پڑھائی نہیں جاتی۔ پہلے کسی زمانے میں شرع عقائد پوری پڑھائی جاتی تھی، میں نے 10 سال تک پوری پڑھائی ہے، اور اب جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے کہاں سے؟ عذاب قبر سے پڑھایا جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ متقدمین کی کتابیں سمجھنا یہ ہمارے جو ہے بس سے باہر ہو چکا ہے، اس لیے کہ وہاں پر یہ بحثیں پائی جا رہی ہے، اور ان بحثوں سے ہم نے کنارہ کر لیا ہے۔ سہولت پسندی جو ہے وہ ہماری طبیعت بن چکی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو مضامین مشکل ہو نکال دو اس کو۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے
کتابوں پر بھی جو ہے وہ آڑے جو ہے وہ چلے کہ شرح جامی کو نکال دو اور کافیہ کو بھی جو ہے نکال دو. اب آپ لوگوں کو اتنا کمزور سمجھ لیا گیا کہ آپ شرح جامی بھی نہیں پڑھ سکتے ہو. آپ اپنے محتمم صاحب سے کہو نا کہ ہم اتنے کمزور نہیں ہیں. تو بہرحال یہاں پر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ غلاۃ حنابلہ متشدد حنابلہ پر رد کر رہے ہیں کہ حنابلہ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی آزمائش کو جو ہے وہ سامنے رکھ کر قرآن پاک کے کلام اللہ اور قدیم ہونے کے باب میں وہ تشدد برتا کہ جس کے نتیجے میں قرآن پاک جن اوراق میں لکھا جاتا ہے اس کو بھی قدیم قرار دیا، جن الفاظ اور نقوش سے یہ قرآن لکھا جا رہا ہے ان الفاظ اور نقوش کو بھی قدیم قرار دیا، اور جس آواز اور الفاظ سے پڑھا جاتا ہے قاری کی آواز اور قاری کے الفاظ کو بھی قدیم کہہ دیا. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ ان پر رد کر رہے ہیں، اوپر متعدد ابواب سے رد کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. یہاں پر جو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے رد کرنے کے لیے ایک لفظ بڑھا دیا، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ تُوزَنْ، کہ بنی آدم کے اعمال کا بھی وزن کیا جائے گا، وَقَوْلَهُمْ ان کے قول کا بھی. قول کیا ہے؟ قرآن کی قرات قاری جو کر رہا ہے اس کی آواز جو نکل رہی ہے، اس کی تلاوت کے جو الفاظ ہے، یہ تمام بنی آدم کے اقوال ہے. اور جب بنی آدم کے اقوال ہے ان کا وزن کیا جائے گا، وزن حادث چیزوں کا کیا جاتا ہے، وزن قدیم چیزوں کا نہیں کیا جاتا ہے. اس سے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے ان متشدد حنابلہ پر بھی جو ہے رد کیا ہے کہ تم کس زبان سے یہ کہہ رہے ہو کہ قاری کی قرات، قاری کی تلاوت، قاری کے الفاظ، قاری کے صوت، آواز، یہ سب قدیم ہے. اگر قدیم ہوتا تو اس کا وزن نہ ہوتا، لیکن وزن ہوگا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو ہے وہ قدیم نہیں ہے. آ گئی بات سمجھ میں؟ یہ باب کا جو ہے وہ مقصود ہے. بہت مختصر وقت مجھے دیا گیا ہے دوسرا شکوہ، اس لیے اب میں جو ہے وہ کچھ باتیں ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. اب چونکہ حالات نے مجبور کیا ہے، میں آپ کے جو ہے وہ ناظم صاحب کی شکایت نہیں، حالات کا شکوہ کر رہا ہوں. یا لیت الشباب یعود لعلی اشکو الیہ ما فعل الحرم. جوانی لوٹ آ جاویں تو میں اس کو شکایت کروں کہ بڑھاپے نے میرا کیا حال کر دیا ہے. سمجھ میں آئی؟ یہ حالات ہے جو جوان کو بوڑھا کر دیتی ہے. یہی حال ہے کہ یہاں آپ کا جو مغرب کے بعد کا یہ نظام تھا عصر کے بعد جو ہے وہ کر دیا گیا، اس لیے منتظمین بھی مجبور ہے، میں بھی مجبور ہوں. باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقَّ، وزن کی حقانیت کی دلیل بے لفظ ہی قرآن پاک کی یہ آیت بن رہی ہے. اس آیت کا انتخاب کرنا چاہیے، لیکن حضرت نے جو ہے وہ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، اس آیت کا اس باب میں انتخاب نہیں کیا، بلکہ اس کے مقابلے میں اس آیت کا انتخاب کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں وزن کا وزن جو ہے وہ امام بخاری ذکر کرنا چاہتے ہیں. مسئلے وزن کا وزن کیوں؟ وَنَضَعُ، اللہ فرماتا ہے ہم قائم کریں گے. اور جب کسی چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو جاویں تو پھر اس میں وہ وزن پیدا ہو جاتا ہے جو والوزن یومئذ الحق میں بھی نہیں ہے. اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کا انتخاب کیا کہ یہاں پر نَضَعُ، اس کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ اللہ کی طرف. متکلم مال غیر کا صیغہ ہے، جس کو آپ جمع متکلم جو ہے وہ کہتے ہو. ایک تو اللہ کی طرف نسبت، پھر جمع کی شان کے ساتھ نسبت ہو رہی ہے. وزن در وزن جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اس لیے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کا انتخاب فرمایا. حالانکہ بے لفظ ہی حقانیت پر دلیل جو ہے وہ واضح طور پر کون سی آیت بن رہی تھی؟ والوزن یومئذ الحق، لیکن اس میں وہ وزن نہیں تھا مسئلے کو ثابت کرنے کا جو وزن کس میں ہے؟ اس آیت میں ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، موازین یہ جمع ہے یا تو موزون کی، جیسے مشاہیر جمع ہے مشہور کی، یا کہ جمع ہے میزان کی، جیسے مواعید جمع ہے میعاد کی.
میعاد کی جمع مواعید، میزان کی جمع موازین، یا یہ کہ جو ہے مشہور کی جمع مشاہیر، موزون کی جمع موازین۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ اس لیے آج تک آپ نے تو یہ پڑھا ہوگا کہ یہ کس کی جمع ہے؟ میزان کی جمع ہے۔ نہیں، میزان کی بھی جمع ہے، اور ایک قول کے مطابق کس کی جمع ہے؟ موزون کی بھی جو ہے وہ جمع ہے۔ اب یہاں جمع کا صیغہ لایا گیا۔ جمع کا صیغہ کیوں لایا گیا؟ یا تو متعدد جو ہیں وہ میزان قائم کیے جائیں گے، اشخاص کے اعتبار سے متعدد، یا کہ اعمال کے اعتبار سے متعدد، ہر عمل کی الگ الگ میزان، ہر شخص کی الگ میزان۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ کا رجحان اسی کی طرف ہے کہ متعدد موازین ہوں گے۔ جب متعدد موازین ہے تو متعدد موازین کی ترجمانی کے لیے کون سا صیغہ چاہیے؟ جمع کا صیغہ چاہیے جو تعدد پر دلالت کرے۔ لیکن شرح بخاری میں حضرت ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ والظاہر ان الرجحان لذالک کہ ان المیزان واحد، کہ میزان جو ہے وہ ایک ہی ہوگا، متعدد میزان نہیں ہے۔ پھر یہاں جمع کیوں لایا گیا؟ تو جمع جو ہے وہ تعظیم اور تفخیم کے لیے، وہ میزان بہت بڑا، کتنا بڑا میزان ہوگا؟ کتنا بڑا میزان؟ کتنا بڑا؟ ابو القاسم لالکائی علیہ الرحمن نے اپنی سنن میں روایت ذکر کی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان اتنا بڑا ہوگا کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جاویں تو بھی وہ پلڑا جو ہے وہ پر نہیں ہوگا، ناقص ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ میزان کتنا بڑا ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حق تعالیٰ شانہ سے درخواست کی، دریافت کیا کہ وہ میزان جو قیامت کے دن قائم کیا جائے گا وہ میزان کتنا بڑا ہوگا، تو حق تعالیٰ شانہ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وہ میزان منکشف فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ میزان دیکھا تو خر مغشیا علیہ، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ہوش میں آئے، عرض کیا کہ باری تعالیٰ اتنا بڑا میزان ہے، اس کو کون سے بندے کا عمل جو ہے وہ پور کر سکے گا؟ حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو، آدھا میزان جو ہے وہ بھر جائے گا۔ سبحان اللہ تملأ نصف المیزان والحمدللہ یملأ کلہ، اور سبحان اللہ ایک مرتبہ پڑھ لو، آدھا میزان بھر جائے گا، اور الحمدللہ اس کے ساتھ ملا لو، پورا میزان جب بھر جائے گا۔ لیکن ہم ان کلموں کو کیا سمجھتے ہیں؟ معمولی سمجھتے ہیں۔ اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہ نماز کے بعد جو ہیں وہ تسبیح فقراء کے عنوان سے اس کو 33 مرتبہ جو ہے پورا کرتا ہے، اور اللہ جس کو مزید توفیق دیتا ہے رات کو بستر پر جا کر تسبیح فاطمی اور تسبیح علی کے عنوان سے اس کو جو ہے وہ پڑھتا ہے۔ ہمارے یہاں تو تعبیر بھی غلط ہے، نماز کے بعد جو تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تسبیح فاطمی ہے، حالانکہ یہ تسبیح فقراء ہے۔ بارگاہ رسالت میں عجیب مقدمہ جو ہے وہ پیش ہوا، فقراء نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ مالدار لوگ جو ہیں وہ نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں، ان کو اللہ نے مال دیا ہے، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، خیرات اور صدقات جو ہیں وہ دیتے ہیں، ہم یہ اعمال نہیں کر سکتے ہیں، تو اس لیے ہم جو ہے ان سے پیچھے رہ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تسبیح جو ہے تلقین فرمائی کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو تو تم ان سے آگے بڑھ جاؤ گے، تم ان سے آگے بڑھ جاؤ گے، اور تمہارے برابر جو ہے وہی آدمی ہوگا جو اس کو پڑھے گا۔ اور مالداروں کو بھی پتہ چل گیا، تو وہ تو صحابہ کرام تھے، عمل کے عشاق تھے، عمل کے طالب تھے، انہوں نے بھی پڑھنا جو ہے وہ شروع کر دیا۔ فقراء پھر حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی انہوں نے بھی جو ہے پڑھنا شروع کر دیا، تو آپ نے ہتھیار ڈال دیے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اب میں آگے جو ہے وہ تمہاری تسکین اور تسلی کے لیے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ تسبیح فقراء ہے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ دو غلام آئے ہیں، وہ طلب کرنے کے لیے گئی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابا حضور کو جو ہے نہیں پایا، اللہ کے نبی کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے موجود، حضرت عائشہ کے سامنے درخواست پیش کی اور چلی گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے مکان تشریف لے گئے، اور اللہ کے نبی حضرت علی کے
پیٹ کے ساتھ اپنی ران لگا کر بیٹھ گئے، اور جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ آئے تھے اور تمہاری چاہت یہ تھی کہ میں تمہیں ایک غلام دے دوں، لیکن وہ 2 غلام میں نے وہ 2 یتیم کے لیے رکھا ہے، جو دونوں یتیم ان کے باپ احد میں شہید ہو چکے ہیں، اس لیے میں اس میں سے تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، لیکن میں تمہیں جو ہے وہ ایک تسبیح تلقین کرتا ہوں، وہ تم بستر پر پہنچ کر پڑھ لیا کرو، دن بھر کی ساری تھکان دور ہو جائے گی۔ آج لوگ شکایت کرتے ہیں نیند نہیں آتی ہے، اللہ کے نبی نسخہ بیان فرما رہے ہیں، یہ تسبیح پڑھ لو، تھکان دور ہو جائے گی اور اچھی گہری نیند بھی آ جائے گی۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ حضرت علی سے جو ہے پوچھا گیا حضرت اس پر جو ہے وہ آپ کا عمل، کہا جنگ جمل میں رات کو جو ہے وہ یہ تسبیح پڑھا کرتا تھا، دن بھر کی تھکان میری جو ہے وہ دور ہو جایا کرتی تھی، لیکن اس کے لیے دوستو یقین چاہیے۔ کیا چاہیے؟ فرمان رسالت پر یقین چاہیے۔ یقین کے ساتھ پڑھو گے تو فائدہ ہوگا، آزمانے کے لیے پڑھو گے تو نیند بھی اڑ جائے گی۔ باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، یہ موازین کی جو ہے وہ صفت ہے۔ پھر وہاں وہی جو ہے وہ صرفیانہ سوال کے موازین جمع، القسط جو ہے یہ تو مفرد ہے، اور موصوف صفت میں مطابقت جو ہے ہوا کرتی ہے، یہاں تو مطابقت نہیں ہے، تو اس کا صاف ستھرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر القسط مصدر ہے، اور مصدر جو ہے سب کی ماں ہے، سب بچے اس میں جو ہے وہ سمائے ہوئے ہیں، اس لیے اس کے تعدد کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میزان قسط، میزانان قسط، اور موازین قسط مفرد جو ہے، المصدر لا یثنى ولا یجمع۔ لیوم القیامہ، لام یا تو زائد ہے یا لام جو ہے فی کے معنی میں ہے، یا لام جو ہے وہ اجل کے معنی میں ہے، لأجل حساب یوم القیامہ، یا ہے کہ فی یوم القیامہ، یا ہے کہ لیوم القیامہ میں لام جو ہے وہ فی کے معنی میں، یا ہے کہ زائد ہے یوم القیامہ۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اور بنی آدم کے اعمال، مسلمان کافر کوئی فرق نہیں، تمام کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور اہل سنت والجماعت کے مشاہیر اسی پر متفق ہے کہ کافر کے اعمال کا بھی وزن کیا جائے گا۔ البتہ کچھ جماعت مستثنا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا، اور آپ نے 70,000 کا عدد جو ہے ذکر کیا ہے، اور 70,000 کا عدد کلام عرب کے محاورے کے اعتبار سے ایسے بے شمار لوگوں کے لیے، انگنت لوگوں کے لیے، کہ جن کے متعلق آپ نے فرمایا کہ بغیر حساب و کتاب کے وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ کون لوگ ہیں وہ؟ تو آپ نے فرمایا الذین لا یتطیرون ولا لا یتطیرون ولا یسترقون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون، جو ناجائز طریقے پر جھاڑ پھونک نہیں کرتے، بدفعلی نہیں لیا کرتے، اور جو ہے وہ داغ لگانے کا جو علاج کی صورت ہے اس کو اختیار نہیں کرتے، بلکہ وہ کس پر اعتماد کرتے ہیں؟ اللہ کی ذات پر۔ فقام عکاشۃ بن محصن ادعو لی یا رسول اللہ ان یجعلنی اللہ منہم، عکاشہ ابن محصن کھڑے ہوئے اور عرض کیا اللہ کے نبی دعا فرما دیجئے میں ان میں شامل ہو جاؤں۔ آپ نے دعا فرما دی اللہم اجعلہ منہم۔ دوسرے صاحب کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا سبقک عکاشہ، عکاشہ یہ فضیلت جو ہے لے گئے۔ سب کے لیے دعا کرنا شروع کروں گا تو سلسلہ لمبا چلا جائے گا، اس لیے جو ہے مصلحت بھی یہ تھی کہ بس ایک پر بات کو ختم کر دی جاویں۔ تو بہرحال یہ 70,000 یہ بے شمار یہ افراد ہے کہ جو بغیر حساب و کتاب کے، جب حساب نہیں کتاب نہیں تو وزن کہا، وزن تو آخر میں ہوگا مول صاحب۔ وزن کب ہوگا؟ اخیر میں۔ پہلے نامہ اعمال جو ہیں وہ دیے جائیں گے، اور ان نامہ اعمال کا وزن ہوگا، نامہ اعمال کا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اعمال کو جسم دے دیا جائے گا، اما الاعمال تتجسد و تتجسم، اور ان کا وزن ہوگا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ عامل کا وزن ہوگا، نیک کام کرنے والے، برے کام کرنے والے کا وزن ہوگا۔ اور ابن عمر جو ہے فرماتے ہیں کہ کس کا وزن ہوگا؟ صحائف کا جو ہے وزن ہوگا۔ تو اس اعتبار سے نامہ اعمال دیا ہی نہیں گیا تو کس کا وزن ہوگا؟ یہ بغیر حساب و کتاب کے اور بغیر وزن کے جو ہیں وہ کیا کر دیے جائیں گے؟ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یہ دو جماعت، اور کافروں کی ایک جماعت ہے کہ جن کا وزن نہیں ہوگا۔
کون سی جماعت ہیں؟ جن کے کفر کے ساتھ کوئی نیک عمل نہیں، نہ کسی غریب کو کھلایا، نہ کسی مسکین کی مدد کی، نہ بیوہ کی مدد کی، اور نہ کوئی جو ہے کوئی خیر کا کام کیا، کوئی خیر کا کلام کیا، ایسے لوگوں کا بھی جو ہے کوئی وزن نہیں۔ وہ جماعت بلا حساب و کتاب جنت میں، یہ جماعت بلا حساب و کتاب جہنم میں پہنچا دی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں، انسان اور جنات ہے، ان تمام کا کیا کیا جائے گا؟ وزن۔ جنات کے اعمال کا بھی بنی آدم، امام بخاری نے ذکر کیا ہے، قرآن کا دستور سامنے رکھ کر۔ قرآن میں جو ہے وہ انسانوں کو خطاب ہے، لیکن وہاں پر ضمناً جو ہے وہ خطاب میں کون شامل ہے؟ جنات بھی۔ اور اس کا اشارہ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اور پھر یرسل علیکم شواظ من نار، یہ جو ہے بتلا رہا ہے کہ مخاطب کیا ہے؟ دونوں جماعتیں ہیں، لیکن جو اشرف ہے اس کو جو ہے براہ راست خطاب کیا گیا، اور جو ضمنی ہے ان کو ضمناً شامل کر یہاں پر بھی بنی آدم میں انسانوں کو ذکر کیا گیا، اور دستور قرآنی کو سامنے رکھ کر حضرت نے جو ہے جنات کو بھی ضمناً شامل کر دیا۔ اعمال بنی آدم وقولہم، اور ان کی اقوال کا بھی وزن ہوگا، اور سب سے بڑا وبال انسان پر اس کے قول کا ہوگا۔ ان الانسان لا يتکلم، ان العبد لا يتکلم بکلمۃ من الخیر لا یبالی بها، خیر کا کلمہ نکالتا ہے، ایسے ہی نکال دیا، کوئی توجہ نہیں، لاپرواہی کی حالت میں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد پر اس کو مقام عطا فرمائیں گے کہ جنت میں داخل۔ اور اسی طرح برا کلام لاؤبالی پن میں جو ہے نکال دیا، اس کی بنیاد پر یہوی بہا فی جہنم ما بین المشرق والمغرب، اتنی گہرائی میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا جتنا مشرق و مغرب کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ قول یہ جو ہے وہ انسان کے لیے سب سے بڑا وبال۔ حضرت صدیق اکبر یجبز لسانہ، حضرت عمر پہنچے، کھینچ رہے تھے اپنی زبان کو، حضرت عمر نے عرض کیا ماں غفر اللہ لک، کیا کر رہے ہو، چھوڑو۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ ان ھذا اوردنی الموارد، بہت سی ہلاکت کی جگہوں میں اس نے مجھے پہنچا دیا ہے۔ تالا لگا رہے ہیں، اور آج ہماری زبانیں بے تحاشا چل رہی ہے، لیکن ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ تالا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں کوئی بے تحاشا کلمہ نکلتا نہیں تھا، پھر بھی احساس تھا کہ جو ہے وہ تالا لگانے کی ضرورت ہے۔ امام بخاری آپ کو بھی کہہ رہے ہیں، عوام کو بھی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تول پھر بول، قیامت کے دن تول ہوگا تب ہوگا، لیکن ابھی تمہارے پاس تمہارا معیار، تمہاری زبان کا استعمال، تمہاری عقل و دماغ کا جو ہے وہ استعمال، یہ تمہیں ایک معیار پر قائم کر چکے ہیں۔ اس معیار کو سامنے رکھ کر یہ ہمارے بڑے بوڑھے جو کہہ کر گئے ہیں کہ پہلے تول پھر بول، امام بخاری بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ تولو۔ ہمارے بڑے بڑے دنیا کے وبال کو سامنے رکھ کر حضرت امام بخاری آخرت کے وبال کو سامنے رکھ کر ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ پہلے تول پھر بول۔ اور وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیت، اب میں روایت پڑھ کے ترجمہ جو ہے کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ یہاں پر قرآن پاک میں عجمہ کا وجود ہے یا نہیں، یہ بحث جو ہے حضرت امام بخاری نے جو ہے ذکر کی ہے، جو آپ نے اپنے استاد سے جو ہے پڑھ لی ہوگی۔ پھر دوسری بحث ذکر کی ہے کہ مقصد کا مصدر جو ہے وہ قسط ہے یا قسط ہے۔ قسط کا جو ہے فاعل آتا ہے قاصد، اور قسط کا فاعل آتا ہے مقسط۔ قرآن میں دو جگہ مقسط کا جو ہے ذکر کیا گیا ہے، ایک سورہ مائدہ میں ہے ان اللہ یحب المقسطین، اور ایک سورہ حجرات میں ہے واقسطوا واللہ یحب المقسطین، انصاف کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اور قاصد کس کو کہا جاتا ہے؟ ظالم کو۔ امام بخاری فرماتے ہیں قاصد کا مصدر قسط ہے اور مقسط کا مصدر قسط ہے۔ فاحکم بینہم بالقسط ان اللہ یحب المقسطین، یہ مقسط کا مصدر، یعنی معنی کے اعتبار سے، مادے کے اعتبار سے نہیں، مادے کے اعتبار سے، ورنہ مادے کے اعتبار سے تو مول صاحب آپ مجھے بھی وقوف کہو گے کہ آپ نے جو ہے وہ صرف نحو نہیں پڑھا ہے۔ مقسط تو اقساط کا جو ہے اس میں فاعل ہے، باب افعال کا اس میں فاعل، اور باب افعال کا جو ہے مصدر کیا آتا ہے مول صاحب؟ افعال کے وزن پر اقساط جو ہے وہ آتا ہے۔ اور یہاں تو آپ کہہ رہے ہو کہ قسط تو معنی کے اعتبار سے، یاد رکھنا بالکل صاف ستھری بات، معنی کے اعتبار سے کسی تعویل کی ضرورت نہیں ہے کہ مقسط کا مصدر معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ قسط ہے، اور قاصد کا مصدر جو ہے معنی کے اعتبار سے قسط بالفتح ہے۔
سعید ابن جبیر رحمہ اللہ، ہمارے شیخ نے سبق میں ذکر کیا تھا، حضرت شیخ نے بھی لامع کے آخر میں جو ہے یہ ذکر کیا ہے واقعہ۔ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تابعین ہے، تابعین کے بڑے فرد ہیں، وہ حجاج بن یوسف کے سامنے پیش کیے گئے۔ حجاج نے جو ہے پوچھا ما رأیک فی، میرے باب میں تیری کیا رائے ہے؟ تو حضرت سعید ابن جبیر نے جو ہے وہ فرمایا اراک عادلا قاسطا ففرح به الحاضرون، حاضرین سب حاضر ہو خوش ہو گئے کہ اس نے تو عادل بھی کہا حجاج کو اور قاصد بھی کہا، یعنی انصاف پسند۔ حجاج نے کہا سبن شدیدہ، اس نے تو بہت بڑی مجھے گالی دی ہے، خوش کیوں ہو رہے ہو؟ اس لیے کہ حجاج بہت بڑا حافظ تھا۔ حجاج نے جو ہے وہ کہا وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اس سے مجھے عادل کہہ رہا ہے، کافر کہہ رہا ہے، اور قاصد وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، مجھے جہنمی کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد حجاج نے حضرت سعید ابن جبیر کو قتل کروا دیا، اور سعید ابن جبیر نے جو ہے وہ دعا کی کہ اللہ میرے بعد وہ کسی قتل پر قادر نہ ہو۔ چند جو ہے مہینوں میں مر گیا اور بہت بری موت جو ہے وہ مرا ہے۔ تو بہرحال امام بخاری بھی اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اب روایت دیکھ لیجئے، وبه قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرة رضی اللہ تعالی عنہ عنہم قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کلمتان جملتان، دو کلام دو جملے رحمان کے نزدیک بڑے محبوب ہے، بڑے محبوب ہے۔ ملزم میں ایک اشکال آپ کے حوالے کر کے جو ہے آگے نکل جاتا ہوں۔ فعیل جب صفت کا صیغہ مفعول کے معنی میں ہو تو اس پر جو ہے مؤنث کی تا نہیں آتی ہے، اور یہاں تو حبیبتان پر جو ہے وہ مؤنث کی تا جو ہے امام بخاری نے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ داخل کر دی ہے۔ حبیب فعیل کے وزن پر مفعول محبوب کے معنی میں ہے، اور جب جو ہے اس کا مبتدا یا اس کا موصوف ذکر کیا جائے تو وہاں پر صفت اور خبر پر جو ہے وہ تائے تانیث نہیں آیا کرتی ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیبتان پر تائے تانیث کو جو ہے وہ داخل کیا ہے۔ اب جواب تلاش کرتے رہنا۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر جو ہے وہ بہت ہلکے پھلکے، رحمان کے نزدیک محبوب ہے۔ تو سننے والے کے دل میں شبہ پیدا ہوگا کہ ہمارا محبوب جو ہے بڑا وقی ہوا کرتا ہے، ہمارا محبوب بڑا جو ہے وہ عظیم ہوا کرتا ہے، رحمان کے محبوب یہ کلمے ہیں، تو یہ کلمے بھی جو ہیں وہ بہت بھاری ہوں گے، کیسے ادا کر سکیں گے؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا خفیفتان علی اللسان، زبان پر ادائیگی کے اعتبار سے بہت آسان ہے، اور جب آسان ہے تو پھر شبہ پیدا ہوا کہ آسان چیزیں جو ہیں ہلکی پھلکی ہوا کرتی ہیں، تو جواب دیا ثقیلتان فی المیزان، کہ میزان عمل میں جو ہے بڑے وزنی، یہی باب کو ثابت کرنے والا جملہ ہے۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ابھی ذکر کر دیا سبحان اللہ جو ہے وہ کس کے معنی میں ہے؟ لا الہ کے معنی میں ہے، اور و بحمدہ جو ہے وہ الا اللہ کے معنی میں ہے، یا بلفظ دیگر سبحان اللہ صفات سلبیہ کا اشارہ ہے، اور و بحمدہ جو ہے وہ صفات ثبوتیہ کا، اور یہی حال سبحان اللہ العظیم ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد اولا ولک الحمد آخرا، اللہم لک الحمد قبل کل شیء ولک الحمد بعد کل شیء، الحمد للہ رب العالمین علی کل حال۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا الی احد منا، یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا من رحمتہ وسعت کل شیء یا من رحمتہ سبقت غضبہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اپنا فضل و کرم شامل حال فرما۔ ہم مجرم ہیں، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، مولا کریم تو بہت بڑا غفار ہے، ہمارے گناہوں کی حد و نہایت ہے، تیری رحمت و مغفرت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔
اے اللہ ہم تیری بے پناہ رحمتوں سے اے اللہ سوال کرتے ہیں، تیری رحمتوں کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین، رشتہ داروں کی، اساتذہ کرام کی، محسنین متعلقین، دوست احباب کی تمام کی مغفرت فرما۔ ہمارے گناہوں کی نحوستوں کی وجہ سے ہمارا مواخذہ نہ فرما، ہماری زندگیاں ہم پر تنگ نہ فرما، ہمیں بے یار و مددگار نہ بنا، ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ وبا کا ہمیں شکار نہ فرما، وبا کی آڑ میں ہونے والے مظالم کا ہمیں شکار نہ بنا۔ اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ضرور ہیں لیکن تیرے نبی کے امتی ہیں، تیرے بندے ہیں، تیرا نام لیتے ہیں۔ اے اللہ تجھ سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ قال الرسول ظاہر کے اعتبار سے ہم نے یہ شیوہ اختیار کر رکھا ہے۔ اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اس محبوب کے واسطے اے اللہ تو ہم پر رحم فرما۔ اس محبوب کے کلام کو اے اللہ اس کتاب کی صورت میں ہم نے پڑھایا، اے اللہ اپنا فضل و کرم شامل حال فرما کر عافیت والی زندگی ہمیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ پریشانیوں کا خاتمہ فرما دے، اے اللہ بیماریوں کا خاتمہ فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، اے اللہ مقروضوں کے قرض ادا کروا دے، گنہگاروں کو توبہ کی توفیق عطا فرما، بے راہ روی والوں کو اے اللہ راہ راست پر قائم فرما دے، اے اللہ بے اولاد کو نیک اولاد عطا فرما، جن کے اولاد نافرمان ہیں ان کو اے اللہ اپنے ماں باپ کا اور تیرا مطیع اور فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈی فرما دے، دلوں کو مسرور فرما دے، بے روزگار کو حلال وسیع روزگار نصیب فرما، ان کے روزگار قائم ہے اس میں خوب برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما، خیر و برکات کا سبب بنا۔ اے اللہ بہت سے تیرے نیک بندے حاضر ہیں، اے اللہ ان نیک بندوں کی حاضری کے صدقے میں اے اللہ ہماری التجا قبول فرما۔ اے اللہ ان فارغ ہونے والے اے اللہ تیرے ان بندوں کو دنیا اور آخرت کو خوشحالی نصیب فرما دے، اے اللہ ان کو حلال وسیع رزق عطا فرما دے، زندگی کی پریشانیوں سے اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ خوشحال زندگی عطا فرما، دین کی خدمات کے لیے قبول فرما لے، اتباع سنت اور اخلاص نیت اور احتساب فی العمل والی زندگی اللہ ہمیں اور انہیں نصیب فرما دے، اخلاص عطا فرما، للہیت نصیب فرما، عاجزی انکساری عطا فرما، عجب و خود بینی، خود رائی، خود ستائی، تکبر، ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما، تیرا تعلق نصیب فرما، تیرے نبی کا تعلق نصیب فرما، اللہ تیرے نبی والا علم عطا فرما، علم کی برکتوں سے مالا مال فرما، اللہ تیرے نبی والا تعلق نصیب فرما، اللہ آپ والی اللہ التجا اور دعائیں ہمیں نصیب فرما، اللہ آپ والی سحرگاہی نصیب فرما، اللہ آپ والی اخلاق ہمیں عطا فرما، آپ والا علم ہمیں عطا فرما، آپ والی محبت ہمیں عطا فرما، اللہ انبیاء کرام کی صحابہ کرام کی عظمتوں سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، اللہ تیری ذات و صفات کی عظمتوں کا استحضار نصیب فرما، اس استحضار کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نمازوں میں خشوع خضوع پیدا فرما، ہماری زندگیوں میں خشوع خضوع پیدا فرما، تیری یاد والی تیرے دھیان والی زندگی نصیب فرما، جب تک زندہ رکھے ایمان اسلام اتباع سنت کے ساتھ زندہ رکھیو، جب وقت آخر ہو ایمان کلمے والی نیکی تقوی والی تیری محبت و معرفت والی تیرے شوق ذوق والی موت عطا فرما کر اپنی آغوش رحمت میں ہمیں جگہ عطا فرما، اے اللہ مجمع میں جو تیرے بندے حاضر ہیں اللہ ان تمام کی جائز مرادیں پوری فرما، اللہ تمام کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما، اللہ تمام کو خوشحالی سے اے اللہ ہم کنار فرما، اے اللہ ان کی جائز مرادیں پوری فرما، ان کی اولاد کو اللہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کی حاضری کو قبول فرما، اور ان کے اے اللہ اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، حاضرین مجلس کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔